تو قرآن کریم جہاں مہادہ عرض کے ساتھ بات بول رہا ہے الم نجعل الارض مہادہ، وہاں اس سے مراد ارتھ، وہ ارتھ کے جس کے اوپر ہم اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں ہمارا مکان ہے، جہاں ہم چل رہے ہیں، ہم جب زمین پر چلتے ہیں تو زمین اس زمین کو زمین فلیٹ ہی ہوتی ہے، وہ زمین کروڈ نہیں ہوتی، ایسا نہیں کہ آپ لڑک کر چل رہے ہوں، بلکہ آپ فلیٹ ہی چلتے ہیں۔ آپ کا جو مکان ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا بلکہ فلیٹ ہی ہوتا ہے۔ تو جو زمین ہمیں دکھ رہی ہے، جس زمین کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، جس زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں، جہاں ہم ہل چلاتے ہیں، جہاں ہم کھیتی کرتے ہیں، جہاں ہم درخت اگاتے ہیں، وہ فلیٹ ہی ہے بھائی، وہ کرو نہیں ہے۔ بگا صاحب بیک اسٹیج خالی کر دیں، جن بھائیوں سے بات ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مولانا، میں ہندوستان سے ہوں، میں نے دھرو راٹھی کا بیان سنا تھا کہ اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری یہ جو پلینٹ ارتھ ہے وہ گول ہے۔ پھر اس نے قرآن پر اعتراض کیا کہ قرآن میں تو ہے الم نجعل الارض مہادا، کہ قرآن میں پلینٹ ارض کو فراش کہا گیا ہے، یعنی وہ فلیٹ ہے۔ تو یہ قرآن پہ اعتراض کر رہا تھا، تو اس کا کیا جواب ہوگا مولانا؟ اچھا، میرے علم میں نہیں ہے کہ دھرو راٹھی نے اس قدر بچکانہ بات کی۔ ویسے یہ بات تو طے ہے کہ جب وہ مذہب کے اوپر بات کرتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی بن جاتا ہے جیسے وہ جو جن آچاریہ کے بارے میں ابھی آپ توحید صاحب بات کر رہے تھے نا، تو جیسا وہ بیچارہ لو آئی کیو والا ہے، ایسے ہی دھرو راٹھی بھی بن جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس کو فالو کرنے والے جب پالیٹکس کے اوپر وہ بات کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ وہ ایک دم وہ اپنی فین فالوئنگ لے لیتا ہے، ان کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور 2-4 ویڈیو کے بعد پھر وہ مذہب کے اوپر آ جاتا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ چل کر اس کو بھی اسی طرح کے ڈسکورسز کا چسکا لگ چکا ہوگا اور وہ مذہب کے اوپر ہی گفتگو کر رہا ہوگا، باقی پالیٹکس کو بھی چھوڑ دے گا۔ خیر اینی ویز، اگر اس نے ایسی بات کہی ہے تو مجھے بڑی حیرت ہے کہ اس کو ذرا سی تو ریسرچ کر لینی چاہیے تھی۔ اگر اس نے اس موضوع پر ریسرچ نہیں کی تو پھر میرے نزدیک اس کی تمام جو دوسری ویڈیوز ہیں وہ سب ناقابل اعتبار ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ باقاعدہ وہ اپنی ٹیم ہے، اس کے پاس جو ریسرچ ٹیم ہے وہ اینالائز کرتی ہے، اس کے بعد ڈیٹا جاتا ہے، پھر وہ پریزنٹ کرتا ہے۔ میں تو ابھی تک یہ سمجھ رہا تھا، لیکن اس بات میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی ٹیم ہے، اور اگر ٹیم ہے تو پھر وہ ان بھکتوں کی ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی اعتراضات چل رہے ہیں وہ اٹھا کر انہوں نے اپنے باس کو دے دیا، اور باس صاحب نے آ کر سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پریزنٹ کر دیا۔ علم نجعل الارض مہادا، قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی لفظ ارض آیا ہے وہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ قرآن میں نہیں، عربی زبان میں ارض 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ارض کے معنی ارتھ کے بھی ہیں، پلانٹ ارتھ کے بھی ہیں اور ارتھ کے بھی ہیں، یعنی گراؤنڈ جس کو بولتے ہیں۔ تو اسی لیے ارض اور ارتھ یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں، یعنی یہ ایک ہی زبان سے نکلے ہیں۔ عربی میں اس کو ارض کہا گیا اور انگریزی میں اس کو ارتھ کہا گیا۔ تو ارتھ یعنی لینڈ یا گراؤنڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پلانٹ ارتھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم جہاں مہادہ عرض کے ساتھ بات بول رہا ہے الم نجعل الارض مہادہ، وہاں اس سے مراد ارتھ، وہ ارتھ کے جس کے اوپر ہم اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں ہمارا مکان ہے، جہاں ہم چل رہے ہیں۔ ہم جب زمین پر چلتے ہیں تو زمین وہ زمین فلیٹ ہی ہوتی ہے، وہ زمین کروڈ نہیں ہوتی، ایسا نہیں کہ آپ لڑک کر چل رہے ہوں، بلکہ آپ فلیٹ ہی چلتے ہیں۔ آپ کا جو مکان ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا بلکہ فلیٹ ہی ہوتا ہے۔ تو جو زمین ہمیں دکھ رہی ہے، جس زمین کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، جس زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں، جہاں ہم ہل چلاتے ہیں، جہاں ہم کھیتی کرتے ہیں، جہاں ہم درخت اگاتے ہیں، وہ فلیٹ ہی ہے بھائی، وہ کرو نہیں ہے۔ اور قرآن اسی زمین یعنی جس کو ہم لینڈ بولتے ہیں اسی زمین کے بارے میں بات کر رہا ہے اس آیت میں۔ جی جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے۔ آمین، میرا اشکال دور ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ جی بھائی ایک منٹ، نیچے کامنٹس آ رہے ہیں کہ دھرو راٹھی نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو بھائی جو ابھی آئے تھے صاحب، آپ کو تصدیق کر کے آنا چاہیے، اور کسی کا بھی نام اس وقت لیں، وہ چاہے جو بھی ہو، کہ واقعی اس نے اگر ایسا کہا ہے۔ تو اگر لوگ نیچے کامنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کہا تو پھر آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر ایسا کہا ہے تو پھر ہمیں ای میل کے ذریعے وہ ویڈیو بھیجیں جس میں کہا ہے۔ جی